بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 10 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 58 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کرب غازی اپنی ماں عادیہ بانو کے پاس آیا اور کہنے لگا، اماں جان، ہم نے فتح سے وعدہ کیا ہے کہ ہیکلان سے اس کی صلح کروا دیں گے۔ اب ہم اس کے ساتھ مغرب کی جانب جاتے ہیں، تم ہماری کامیابی کی دعا کرنا۔ یہ سن کر عادیہ بانو کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ اس نے ہر چند سمجھایا اور روکا، مگر کرب غازی نے ایک نہ سنی، اور چند روز بعد فتح اور اندیس عیار کو ساتھ لے کر شہر سمرات کی جانب روانہ ہوا۔ یہ لوگ ایک ماہ بعد سمرات میں پہنچے اور سرائے میں اترے۔ اندیس عیار نے فتح کی صورت بدل دی تاکہ کوئی اسے شناخت نہ کر سکے۔ اگلے روز سرائے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ بازار میں سے غل گپاڑے کی آواز آئی۔ کرب نے ایک شخص سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ اس نے بتایا کہ چند قیدی لائے گئے ہیں، ان میں سے ایک امیر حمزہ کا پوتا ہے اور دوسرا اس کا کوئی دوست۔ یہ سنتے ہی کرب غازی نے ناشتے سے ہاتھ اٹھایا اور فتح سے کہا، چلو ہم بھی دیکھیں کون لوگ ہیں۔ وہ اسی وقت اٹھ کر بازار میں آئے۔ گلی کوچوں میں لوگوں کا ہجوم تھا، کھوئے سے کھوا چھل رہا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دو قیدی بیل گاڑی پر سوار ہیں، ان کے گرد ہتھیار بند سپاہیوں کا پہرا ہے۔ قیدیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک کا نام سلطان سعد ہے اور دوسرا پیر فرخاری ہے۔ اتنے میں یہ جلوس ہیکلان کے محل میں پہنچا۔ کرب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم بھی اندر چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تلوار چلے اور امیر حمزہ کے پوتے کا ہم ساتھ نہ دے سکیں۔ فتح نے منع کیا مگر کرب نہ مانا۔ آخر یہ تینوں بھی اس ہجوم کے ساتھ ہیکلان کی بارگاہ میں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک جواہر نگار عالی شان تخت پر ہیکلان نہایت شان و شوکت سے بیٹھا ہے۔ برابر میں سونے کی ایک کرسی دھری ہے، اس پر ہیکلان کا بھائی سکندر براجمان ہے۔ جب قیدی ہیکلان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے حقارت کی نظر سے سلطان سعد کو دیکھا اور کہنے لگا، اے حمزہ کے پوتے، کیا تجھ کو مجھ سے خوف نہ آیا؟ اب بہتر یہ ہے کہ خداوند سمرات کو سجدہ کر تاکہ میں تجھے رہا کروں اور اپنا سپہ سالار بناؤں۔ سعد نے جواب دیا، اے ہیکلان، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ میں تجھ پر اور تیرے خداوند سمرات پر ہزار ہزار لعنت بھیجتا ہوں۔ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں اس مردود شیطان کو ہرگز سجدہ نہ کروں گا۔ یہ سن کر ہیکلان آگ بگولا ہوا اور جلاد کو حکم دیا کہ اس گستاخ کا سر تن سے جدا کرو۔ جلاد اپنے کلہاڑا سنبھال کر سعد کی طرف بڑھا۔ اسی وقت کرب غازی نے میان سے تلوار کھینچی۔ فتح نے بڑی مشکل سے اسے روکا اور کہا، ابھی لڑنے کا وقت نہیں آیا، دیکھتے جائیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں سکندر نے ہیکلان سے کہا، بھائی صاحب، میرا خیال ہے پہلے اس قیدی کو خداوند سمرات کے حضور میں بھیجیے، خداوند جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرنا ٹھیک ہوگا۔ یہ مشورہ ہیکلان کو پسند آیا۔ پہرے داروں سے کہا کہ قیدی کو خداوند سمرات کے باغ میں لے جاؤ اور کہنا کہ یہ امیر حمزہ کا پوتا ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں اس سے سلوک کریں۔ سپاہی سلطان سعد اور پیر فخاری کو خداوند سمرات کے باغ میں لے گئے۔ کرب غازی، فتح اور اندیس بھی چلے، مگر دروازے پر اس قدر ہجوم تھا کہ باغ میں داخل نہ ہو سکے اور باہر ہی رہ گئے۔ باغ میں سیاہ پتھر کا 3 منزلہ مکان تھا، جس کے دالانوں اور کمروں میں ہزار ہا سونے چاندی کے بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ ان بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور نظریں چڑھاتے۔ ایک بہت بڑا بت مکان کے درمیانی صحن میں رکھا تھا اور اس کے آگے ڈھیروں میوے، مٹھائیاں اور طرح طرح کے کھانے دھرے تھے۔ ہیکلان کے آدمی سعد اور پیر فرخاری کو گھسیٹتے ہوئے اس بت کے آگے لے گئے اور کہنے لگے، اے خداوند سمرات، یہ امیر حمزہ کا پوتا سلطان سعد ہے، ہیکلان نے اسے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یکا یک اس بت کے حلق میں سے آواز آئی، اے حمزہ کے پوتے، ہم نے تم کو یہ شان و شوکت عطا کی اور ایسا زور بخشا کہ تمام دشمنوں پر تم نے فتح پائی۔ نوشیرواں کی ساری سلطنت پر تم نے قبضہ جمایا، کوہ کاف فتح کیا، ہزاروں جنوں، دیوں اور پری زادوں کو مطیع کیا، فرنگستان میں جادوگروں کے ہاتھ سے تم کو اور تمہارے دادا حمزہ کو محفوظ رکھا، اور اب اس کا صلہ یہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہو۔ سعد نے بت پر تھوکا اور جواب میں کہا، او شیطان،
تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو لوگوں کو بہکاتا ہے۔ یہ سنتے ہی بت نے پہرے داروں سے کہا، اس گستاخ کو ابھی قتل کرو، اور وہ سامنے جو دو شخص کھڑے ہیں انہیں بھی پکڑ لو۔ ان میں سے ایک ابو الفتح اور دوسرا گلباد عراقی ہے۔ امیر حمزہ نے ان کو جاسوسی کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ بت کا اشارہ پاتے ہی سپاہی دوڑے۔ گلباد اور ابو الفتح واقعی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ راز فاش ہو گیا ہے تو جلدی سے خنجر نکالے اور آنن فانن 10 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مگر وہاں تو ہزارہا آدمیوں کا ہجوم تھا، کس کس کو مارتے؟ آخر پکڑے گئے۔ خداوند سمراٹ نے حکم دیا کہ اب رات ہو گئی ہے، صبح منہ اندھیرے ہی ان سب کو قتل کر دینا۔ ان چاروں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ کرب غازی نے لوگوں کی زبانی سب حالات معلوم کیے اور پوچھا کہ یہ قیدی کس جگہ قتل ہوں گے۔ ایک نے کہا کہ وہ سامنے میدان میں قتل گاہ بنی ہوئی ہے، وہیں ان کی گردنیں اتاری جائیں گی۔ کرب غازی سخت پریشان ہوا، سوچنے لگا کیا تدبیر کروں کہ ان کی جانیں بچیں۔ تینوں سرائے میں واپس آئے۔ فتح نے کہا، بھائی کرب، کھانا تیار ہے، چند لقمے کھا لو۔ کرب نے کہا، میری بھوک پیاس سب اڑ چکی ہے۔ ہائے، صبح امیر حمزہ کا پوتا اور اس کے دوست قتل ہوں گے۔ خیر، میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ ہی مروں گا۔ کرب بھائی، فکر نہ کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دوں گا، تمہیں اکیلا نہ جانے دوں گا۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر تھی کہ منادی کرانے والے بازاروں میں آ گئے اور انہوں نے ڈھول پیٹ پیٹ کر اعلان کیا کہ سورج نکلنے کے فوراً بعد امیر حمزہ کے پوتے سلطان سعد اور پیر فرخاری کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ ہر خاص و عام کو بادشاہ کی طرف سے اجازت ہے کہ قتل گاہ میں آ کر یہ تماشا دیکھے۔ یہ اعلان سنتے ہی کرب غازی اٹھ کھڑا ہوا، فتح کو بھی جگایا۔ اس نے بھی منادی سنی۔ کرب کہنے لگا، میری 1000 جانیں سلطان سعد کے ایک ناخن پر نثار ہیں۔ کرب نے اندیس کو سرائے میں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور فتح کے ساتھ قتل گاہ میں پہنچا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے خدا کی مخلوق کھینچی چلی آتی ہے۔ ایک دنیا وہاں جمع ہے، میدان میں سولی گڑی ہوئی ہے، اور مریخ عاد نامی ایک پہلوان 50,000 سپاہیوں کے ساتھ انتظام کر رہا ہے۔ اتنے میں غل مچا کہ قیدی قتل گاہ میں لائے جا رہے ہیں۔ مریخ عاد نے قیدیوں کو سولی کے پاس کھڑا کیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ فوراً ان کو پھانسی دو۔ جو ہی جلاد سعد کی طرف بڑھے، کرب غازی نے طیش میں آن کر نعرہ مارا اور تلوار کھینچ کر جلاد کی طرف لپکا۔ فتح نے بھی تلوار نکالی اور آن کی آن میں جلادوں کو کاٹ کر ڈال دیا۔ پھر سعد اور پیر فرخاری کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ کر انہیں بھی آزاد کیا۔ ان دونوں نے بھی دشمن کے سپاہیوں کو مار کر ان کی تلواریں اور ڈھالیں قبضے میں کیں اور لڑائی پر کمر بستہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر تماشائیوں میں ہلچل مچ گئی۔ جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ نکلا۔ ہیکلان کے سپاہیوں پر بھی ہراس طاری ہوا۔ 4 آدمیوں کے مقابلے میں 50,000 سپاہی آگے بڑھنے سے کترانے لگے۔ اچانک ہیکلان کا بھائی سکندر عاد میدان میں آیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا، بزدلو، ان 4 سپاہیوں کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے ہو؟ فوراً انہیں گھیر لو اور کام تمام کرو۔ غرض یہ چاروں بہادر لڑتے لڑتے دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے، لیکن اتنی ہی دیر میں انہوں نے سینکڑوں کو موت کا راستہ دکھا دیا۔ آہستہ آہستہ ان میں تھکاوٹ کے آثار نمودار ہونے لگے اور تلوار چلاتے چلاتے بازو شل ہوئے۔ تب پیر فرخاری نے حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں دعا کرنے لگا کہ یا الہی، تو ہی ہم بے کسوں کی مدد کرنے والا ہے۔ ہم تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ہماری فریاد سن اور جلد مدد بھیج۔ ابھی یہ دعا مشکل سے ختم ہوئی تھی کہ بیابان میں ایک لشکر جرار نمودار ہوا۔ اس لشکر کی رہنمائی ایک سفید پوش نقاب دار کر رہا تھا۔ اس نے آتے ہی پلک جھپکتے میں دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا اور ایسا قتل عام کیا کہ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ہیکلان کی بچی کچی فوج ہتھیار پھینک سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھی۔ اتنے میں آسمان پر سیاہ آندھی پیدا ہوئی، ایسا گرد و غبار اڑا کہ قریب کی چیز بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب آندھی کا زور ختم ہوا تو کرب غازی، فتح، سلطان سعد اور پیر فرخاری نے دیکھا کہ سفید پوش نقاب دار کا لشکر غائب ہے۔ ان سب نے اس غیبی مدد پر خدا کا شکر ادا کیا، پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ سعد نے کرب غازی پر محبت کی نظریں ڈال کر کہا، بھائی، تم دیکھنے میں تو بہت چھوٹی عمر کے نظر آتے ہو، مگر خدا کی قسم لڑنے میں کسی بڑے سے بڑے شیزو اور پہلوان سے کم نہیں۔ بھائی، تمہارا نام کیا ہے اور یہاں کیسے آئے؟ کرب غازی نے جواب دیا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا غلام اور جان نثار ہوں۔ نام پوچھ کر کیا کیجیے گا؟
خدا نے چاہا تو پھر کبھی عرض کروں گا، اس وقت موقع نہیں ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر فتح کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل دیے۔ سعد اور پیر فرخاری حیرت سے منہ کھولے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی دشمن کے لشکر کے 2 گھوڑے پکڑے اور سوار ہو کر بصرے کی جانب روانہ ہوئے، کیونکہ ان دنوں امیر حمزہ کا لشکر وہیں رکا ہوا تھا۔ امیر حمزہ کو جاسوسوں نے خبر دی کہ سلطان سعد اور فرخاری حاضر ہوتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے، اپنے کئی سرداروں کو سعد کے استقبال کے لیے روانہ کیا اور وہ بڑی دھوم دھام سے سعد کو بارگاہ میں لائے۔ سعد نے کبات کے پائے تخت کو بوسہ دیا، امیر حمزہ کی خدمت میں تسلیم بجا لائے اور اپنی کرسی پر جا بیٹھے۔ پیر فرخاری نے بھی ادب سے سب کو سلام کیا اور حسب مرتبہ اپنی جگہ جا بیٹھا۔ امیر حمزہ نے سعد سے حال پوچھا۔ سعد نے ہیکلان، سکندر آد اور خداوند سمرات کا سب حال بیان کیا۔ پھر بتایا کہ ایک کم سن نوجوان ہماری مدد کو آیا اور جلادوں کو مار کر ہمیں سولی سے بچایا۔ امیر حمزہ نے کہا، تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہ لائے؟ سعد نے عرض کیا کہ یا امیر، میں نے ہر چند اس نوجوان سے درخواست کی مگر وہ کسی صورت سے نہ آیا اور اپنا نام بھی نہ بتایا، البتہ اتنا کہا کہ اگر زندگی رہی تو بہت جلد امیر کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اتنی باتیں کر کے سعد نے کہا، یا امیر، جس روز میں شہر سمرات میں قید تھا اسی روز معلوم ہوا کہ نوشیروان کا خط ہیکلان کے پاس آیا ہے اور اس نے مدد مانگی ہے۔ ہیکلان نے سکندر آد کو حکم دیا ہے کہ 5 لاکھ سپاہی لے جاؤ اور شہنشاہ نوشیروان کی مدد کرو۔ امیر حمزہ یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، اللہ مالک ہے، اگر ہم سچائی اور حق کے راستے پر ہیں تو فتح ہماری ہی ہوگی۔ پھر انہوں نے عمرو عیار کی طرف دیکھا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ امیر حمزہ نے کہا، اے خواجہ، کس فکر میں ہو؟ بہت دیر سے چپ چاپ بیٹھے ہو۔ تب عمرو نے انگڑائی لی اور کہنے لگا، جب سے میں نے خداوند سمرات کا ذکر سنا ہے طبیعت بے چین ہے۔ سعد نے بتایا ہے کہ باغ سمرات میں ہزاروں بت سونے اور چاندی کے دھرے ہیں۔ جب سے میرے منہ میں پانی بھر آیا ہے، کاش یہ سب بت میرے قبضے میں آ سکتے۔ اے عمرو، خدا تم پر رحم کرے، تمہاری زنبیل میں جتنے خزانے بھرے ہیں اتنے روئے زمین پر کسی اور کے پاس نہ ہوں گے، مگر تمہارے لالچ میں کمی نہ آئی۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور عمرو شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ سلطان سعد اور پیر فرخاری سے رخصت ہو کر کرب غازی اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر سمرات کی طرف آیا۔ راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی سفید پوش نقاب دار ایک جگہ اکیلا موجود ہے۔ کرب غازی اور فتح اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور قریب جا کر پوچھنے لگے کہ اے نقاب دار، تیری جرت اور ہمت پر آفرین ہے، اگر تو مدد کے لیے نہ آتا تو اب تک ہم خاک خون میں پڑے لوٹ رہے ہوتے۔ اپنا نام بتا۔ تب نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور فتح اسے دیکھتے ہی حیرت سے چلا اٹھا، اے گل چہرہ، یہ تم ہو؟ گل چہرہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ یہ دراصل ہیکلان کی بیٹی تھی اور اسے کسی ذریعے سے شہر سمرات میں فتح کا آنے کا پتہ چل گیا تھا، اور جب اس نے سنا کہ کرب غازی اور فتح قیدیوں کو رہا کرانے گئے ہیں تو بتاب ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں آ گئی۔ کرب غازی نے اسے دین ابراہیمی میں داخل کیا اور شہر اندروس میں پہنچ کر فتح سے اس کی شادی کروا دی۔ معروف شاہ اور عادیہ بانو نے کرب غازی کے کارنامے سنے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جشن منانے کا حکم دیا۔ فتح نے بھی شہر اندروس میں سکونت اختیار کی اور آسائش و آرام سے رہنے لگا۔ بہت دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن کرب غازی اپنے ماموں حام اور سام کے ساتھ صحرا میں شکار کھیلنے گیا۔ وہاں کالے پتھر کا قلعہ نظر آیا جس پر نظر ڈالنے سے دل خوف کھاتا تھا۔ کرب غازی نے حام سے پوچھا، ماموں جان، یہ قلعہ کس نے بنوایا ہے اور اس کے اندر کون رہتا ہے؟ حام نے جواب دیا، اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، یہ طلسم کرب نوس آد ہے، اس میں جو داخل ہوا پلٹ کر کبھی نہیں آیا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس قلعے کے اندر 130 برج ہیں، ہر برج کی اونچائی 360 گز ہے۔ تمام برجوں پر ایک ایک دیو منہ سے نفیری لگائے کھڑا ہے۔ جو ہی کوئی شخص اس طلسم میں داخل ہوتا ہے، ایک شیر دھاڑتا ہوا آتا ہے اور اس آدمی کو منہ میں دبا کر لے جاتا ہے۔ اس موقع پر یہ تمام دیو زندہ ہو کر نفری بجانے لگتے ہیں، اس آواز سے کوہ و بیابان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ سن کر کرب نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اس طلسم کو توڑے بغیر یہاں سے نہ جاؤں گا۔ سام اور حام کہنے لگے، اے لڑکے، کچھ سدائی ہوا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے؟
کئی سورما اس آرزو میں قلعے کے اندر گئے اور لوٹ کر نہ آئے۔ تو کیا تیر مارے گا؟ بس چپ کا ہو جا اور ہمارے ساتھ شہر واپس چل۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کرب غازی کا چہرہ طیش کے مارے لال ہو گیا، مگر اس نے حام اور سام سے صرف اتنا کہا، آپ میرے بزرگ ہیں، یہی کلمے کسی اور کے منہ سے نکلے ہوتے تو گدی سے زبانیں کھینچ لیتا۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، میں آج کی رات اسی صحرا میں آرام کروں گا۔ حام اور سام نے بتھیرا سمجھایا، مگر کرب غازی ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر انہوں نے اسے وہیں صحرا میں چھوڑا اور خود شہر واپس چلے گئے اور فتح سے ذکر کیا۔ وہ دوڑا دوڑا آیا اور کرب غازی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس بےہودہ خیال سے باز آؤ، نقصان اٹھاؤ گے، لیکن غازی نے اسے ڈانٹا اور کہنے لگا کہ میں جو ارادہ کر چکا ہوں، خدا نے چاہا تو اسے پورا کر کے رہوں گا۔ تب فتح ناچار ہوا اور اس نے بھی وہیں صحرا میں خیمہ لگایا۔ آدھی رات کے وقت کرب نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڈھا آیا ہے، اس کی لمبی سفید داڑھی زمین کو چھو رہی تھی۔ کرب نے اس پیر مرد کو سلام کیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرا نام کرب نوس آد ہے۔ جس وقت میں اس دنیا میں جیتا تھا تو میں نے سینکڑوں پہلوانوں اور جادوگروں کو قتل کیا۔ سارے عالم میں میری بہادری کی دھوم مچی۔ بڑے بڑے بادشاہ اور راجہ مجھے خراج ادا کرتے اور میری غلامی کا دم بھرتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ میں نے برسوں کی محنت کے بعد یہ طلسم بنایا تاکہ میرا نام باقی رہے۔ اب میں اس طلسم کی فتح تجھے بخشتا ہوں۔ کرب غازی یہ سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا، مگر یہ تو بتائیے کہ طلسم آخر فتح کیسے ہوگا؟ کرب نوس آد بولا، سورج نکلنے کے فوراً بعد گھوڑے پر سوار ہو کر دائیں جانب روانہ ہو جائیو، قلعے کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیجیو۔ بیابان میں ایک جگہ نہایت سرسبز درخت ملے گا جس کی شاخیں زمین کو چھوتی نظر آئیں گی۔ ہر شاخ میں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ خنجر سے اس درخت کی جڑ کو کھودنا، ایک یاقوت ملے گا، اس کے اندر سوراخ ہوگا، اس میں دھاگا پرو کر یہ یاقوت اپنے دائیں بازو پر باندھ لینا، ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس درخت سے آگے 500 قدم دور چل کر ایک بڑا کالا پتھر زمین پر پڑا ہوا ہوگا، اسے اٹھانا، اس کے نیچے ایک گہرا اور اندھیرا کنواں ہوگا، تو بے خطر اس کنویں میں اتر جائیو، ہرگز خوف نہ کھائیو۔ اس کنویں میں اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہوں گی۔ کنویں کی تہہ میں پہنچ کر کچھ روشنی نظر آئے گی، ایک بند دروازہ ملے گا، اسے کھول لینا، اپنے آپ کو ایک پرفضا باغ میں پائے گا۔ وہاں ایک بارہ دری یاقوت اور الماس کی بنی ہوگی، اس کے اندر فولاد کا ایک صندوق دھرا ہے، اس کو ہاتھ سے مت چھونا بلکہ اپنا خنجر اس کے ڈھکنے پر رکھ دینا، اسی وقت صندوق کھلے گا۔ اس کے اندر حکیم جالی نوس کا آئینہ رکھا ہے، بس یہ آئینہ اٹھا لینا، یہ تجھے ہر مرحلے پر مشورہ دے گا۔ بغیر آئینہ دیکھے کوئی کام نہ کرنا، ورنہ آفت میں پھنسے گا اور ہرگز رہا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کرب نوس آد غائب ہو گیا۔ غازی کی آنکھ کھلی، بدن پسینے میں تر پایا، سانس پھولا ہوا تھا۔ اسی لمحے فتح کو جگا کر یہ خواب سنایا۔ اس نے مبارکباد پیش کی۔ غازی سورج نکلنے کے فوراً بعد گھوڑے پر بیٹھ کر دائیں جانب چلا۔ جیسا کہ کرب نوس نے بتایا تھا وہی حالات پیش آئے۔ کنویں میں اتر کر بارہ دری کے اندر داخل ہوا، فولادی صندوق میں سے جالی نوس کا آئینہ حاصل کیا۔ اس کے اوپر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، جو شخص اس آئینے کو پائے تو چند باتوں کا خیال رکھے۔ اول تو یہ کہ اس طلسم کی بربادی کا خیال دل میں نہ لائے، کیونکہ اس کی بربادی آسان نہیں ہے۔ دنیا کے 40 حکیموں کی رائے اور مشورے سے یہ عجیب و غریب طلسم تیار کیا گیا ہے، اور دوبارہ اسے بنانا ممکن نہیں۔ دوم، اگر اسے فتح کرنے کا پکا ارادہ کر ہی لیا جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس بارہ دری کے مغرب کی جانب سفر کرے۔ کچھ فاصلے پر سیاہ رنگ کی ایک عمارت نظر آئے گی، بے دھڑک اس میں چلا جائے۔ اس کے درمیان میں ایک حوض پانی سے لبالب بھرا ملے گا، اس میں خوب نہائے، پھر ایک جانب بیٹھ کر انتظار کرے۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر ایک بہت بڑا پرندہ نمودار ہوگا، اسے فیل مرغ کہتے ہیں۔ اس پرندے کی ٹانگوں سے چمٹ جائے، یہ پرندہ اسے لے کر اڑ جائے گا، پھر حسب ضرورت اس آئینے سے مشورہ کرے۔
کرب غازی تو اس طلسم کو فتح کرنے کی نیت سے ہی آیا تھا۔ فوراً مغرب کی طرف چل پڑا۔ ایک کوس دور کسی عمارت کے آثار دکھائی دیے۔ یہاں ایسی وحشت اور ویرانی تھی کہ رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ عمارت ہزاروں برس پرانی معلوم ہوتی تھی اور اوپر سے نیچے تک کالے پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اس کا دروازہ بھی نہایت عالیشان تھا۔ کرب غازی خدا کا نام لے کر اندر گیا، حوض میں نہایا، پھر باہر آ کر بیٹھا۔ چند لمحے بعد آسمان پر ایک گونجدار آواز سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا، ایک دیو جیسا پرندہ پر پھڑ پھڑاتا ہوا وہاں اتر رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں درخت کے تنے کی مانند موٹی موٹی اور مضبوط تھیں۔ پروں کی پھڑپڑاہٹ سے آندھی سی آ گئی۔ کرب غازی لپک کر گیا اور پرندے کی ایک ٹانگ سے چمٹ گیا۔ وہ اسے لے کر اڑا اور اتنی اونچائی پر پہنچا کہ جب غازی نے نیچے جھانکا تو زمین ایک گیند کی مانند نظر آنے لگی۔ بہت دیر تک یہ پرندہ آسمان کی وسعتوں میں اڑتا رہا، پھر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ بیچارہ کرب غازی آنکھیں بند کیے خدا کو یاد کر رہا تھا۔ یکا یک فیل مرغ نے ایک جھٹکا مارا اور کرب غازی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوا میں اڑتا اور کلا بازیاں کھاتا نیچے آیا اور ایک درخت کی شاخوں میں الجھ گیا۔ جب حواس ٹھیک ہوئے تو جیب سے جعلی نوس کا آئینہ نکال کر دیکھا۔ اس پر لکھا تھا، اس طلسم کو فتح کرنے والے شخص پر لازم ہے کہ تھوڑی دیر تک آرام کرے۔ اس کے بعد ایک دیو اسی درخت کے نیچے سے نکلے گا اور لڑائی کے لیے للکارے گا، مگر تو اس کی طرف ہرگز توجہ نہ دیجیو اور اس کی بات کا جواب دینے سے پرہیز کیجیو۔ وہ دیو ناراض ہو کر درخت پر چڑھے گا، اس وقت تو موقع پا کر چھلانگ لگائیو اور اس دیو کی گردن پر سوار ہو جائیو۔ اگر اس کی ہیبت تیرے دل پر طاری ہوئی تو سمجھ لے کہ وہ دیو تجھے چٹ کر جائے گا اور ہرگز زندہ نہ چھوڑے گا۔ کرب غازی نے چند لمحے درخت پر آرام کیا، اتنے میں زمین ایک شور سے پھٹی اور سرخ رنگ کا ایک خوفناک دیو نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور لمبے لمبے سفید دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ کرب نے دیو کو دیکھ کر خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ یکا یک دیو نے گرجدار آواز میں کہا، اے آدم زاد، نیچے اتر اور مجھ سے مقابلہ کر، ورنہ درخت پر چڑھ کر تیرے جسم کا ایک ایک حصہ تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ کرب غازی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیو نے کئی بار اسے مقابلے کے لیے للکارا مگر بے سود۔ آخر دیو درخت پر چڑھنے لگا۔ کرب غازی نے موقع پا کر چھلانگ لگائی اور اس کی گردن پر سوار ہو گیا۔ دیو ہوا کی رفتار سے اڑا اور کرب کو ایک دریا کے کنارے اتار کر غائب ہو گیا۔ اس دریا میں سے طرح طرح کی خوفناک آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ دلیر ہونے کے باوجود کرب غازی کا دل تھرا گیا۔ دریا کے دونوں کناروں پر نہایت گھنے جنگل تھے۔ یکا یک ایک ہولناک شور کے ساتھ جنگل میں سے سینکڑوں شیر، چیتے، بھیڑیے، ریچھ، بنمانس اور گینڈے دوڑتے ہوئے آئے۔ غازی بدحواس ہو گیا، لیکن اتفاقاً آئینے پر نظر پڑ گئی۔ اس پر لکھا تھا، اے کرب، ان درندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان میں کالے رنگ کا ایک شیر ہے، جب وہ تیرے نزدیک آئے تو اچھل کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جا۔ غازی نے کالے شیر کو دیکھ لیا۔ وہ تمام درندوں میں سب سے بڑا اور اونچا تھا۔ جو ہی وہ دوڑتا ہوا قریب آیا، غازی اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہوا اور دونوں کان پکڑ لیے۔ شیر پہلے تو خوب اچھلا کودا اور غازی کو گرانے کی کوشش کی، مگر غازی اس کے بدن سے اس بری طرح چمٹا ہوا تھا گویا شیر ہی کے جسم کا کوئی حصہ ہے۔ اچانک شیر دریا میں کود گیا۔ تب کرب غازی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھایا اور کچھ ہوش نہ رہا۔ جب آنکھیں کھلیں تو اپنے آپ کو ایک عالی شان مکان میں پایا۔ قریب ہی کالا شیر مرا پڑا تھا۔ غازی نے اسے غور سے دیکھا تو حیران ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ مصنوعی شیر ہے۔ کھال کے اندر گھاس پھوس بھرا تھا۔ دل میں سوچنے لگا، یا الہی، یہ کیا تماشا ہے۔ اس مکان میں خوب گھوما پھرا مگر کسی کو نہ پایا۔ اتنا بڑا مکان خالی پڑا تھا، البتہ جا بجا شیروں اور چیتوں کے مجسمے وہاں رکھے تھے اور ان کے جبڑوں میں انسانی ہاتھ پاؤں دبے ہوئے تھے۔ کرب غازی ان سب کو حیرت کی نظروں سے دیکھتا بھالتا چلا جا رہا تھا کہ ناگہاں آسمان کی جانب سے ایک دیو نے آواز دی، او آدم زاد، کدھر جاتا ہے؟ دیکھ، ابھی تجھے ہڑپ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو نیچے اترا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ کرب نے بھی جلدی سے اپنی تلوار کھینچی اور لڑنے کے لیے مستعد ہوا۔ یہ دیکھ کر دیو نے منہ کھول کر ایسا کہا لگایا کہ مکان خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ کرب غازی نے بڑھ کر تلوار ماری،
اتنے میں وہ دیو دھواں بن کر تمام مکان میں پھیل گیا اور ایسا اندھیرا چھایا کہ قریب کی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ بیچارہ کرب غازی پریشان ہوا اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ رہا۔ بہت دیر بعد تاریکی دور ہوئی، کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ مکان ہے نہ دھواں، ایک لکو دک صحرا ہے جس میں دور دور تک ریت کے ٹیلے اور پہاڑ بکھرے ہوئے ہیں۔ کچھ دور ایک مکان نظر آیا، اس کے قریب ہی ہزاروں آدمی چلتے پھرتے اور کام کاج میں مصروف دکھائی دیے۔ کرب غازی خوشی خوشی اس طرف چلا، ایک شخص کے پاس جا کر سلام کیا مگر اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے سے بات کرنا چاہی مگر اس نے بھی توجہ نہ دی۔ غرض کرب نے جسے بھی مخاطب کیا وہی انجان بن گیا۔ آخر کرب نے چیخ کر کہا، معلوم ہوتا ہے تم سب بہرے ہو، میری آواز نہیں سنتے۔ اس پر سب ہنسے اور کہکہے لگانے لگے، پھر کوئی منہ چڑھانے لگا اور کوئی گالیاں دیتا تھا۔ یہ حرکتیں دیکھ کر کرب کو طیش آیا، تلوار نکال کر انہیں مارنے کے لیے جھپٹا مگر یک لخت وہ سب کے سب غائب ہو گئے اور کرب اس صحرا میں اکیلا رہ گیا۔ آئینے میں دیکھا، لکھا تھا، اے کرب، ان شعبدوں سے بد حواس نہ ہو اور بالکل سیدھ میں چلا جا۔ وہ آگے بڑھا، ایک کنواں ملا، کمند کے ذریعے اس کے اندر اتر گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کی تہ میں ایک چراغ روشن ہے، اس کی روشنی میں ایک دروازہ نظر آیا، اسے کھولا تو ایک میدان میں داخل ہوا۔ وہاں دو گائیں آپس میں لڑ رہی تھیں، دونوں کے سینگ ایک دوسرے میں گتھے ہوئے تھے۔ کرب نے آئینے سے مشورہ لیا، لکھا تھا، اپنی قوت بازو سے کام لے اور دونوں کو الگ الگ کر۔ کرب غازی آستینے چڑھا کر گایوں کی طرف بڑھا اور ان کو الگ الگ کیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو یہ گائیں بھی گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھیں۔ دل میں کہنے لگا، یہ طلسم جن حکیموں نے بنایا ہے وہ بھی عجب مسخرے تھے، ظالموں نے جو چیز بنائی ایسی ہی بنائی۔ آگے بڑھا تو دیکھا دو مینڈھے لڑتے ہیں، انہیں بھی آئینے کی ہدایت پر الگ الگ کیا۔ اب جو دیکھا تو یہ مینڈھے بھی موم اور اون کے بنے ہوئے تھے۔ وہاں سے آگے چلا، ایک باغ میں سے گزر ہوا، یکا یک سپاہیوں کا ایک غول نمودار ہوا، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کرب پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے آئینے میں دیکھا، لکھا تھا، یہ سب کے سب موم کے بنے ہوئے ہیں، جلدی سے یہ آئینہ زمین پر پھینک دے اور تماشا دیکھ۔ کرب نے ایسا ہی کیا، آئینہ پھینکتے ہی آگ کا ایک شعلہ بھڑکا اور ان سپاہیوں کی طرف بڑھا۔ آنن فانن یہ سب پگھل گئے اور وہ منظر غائب ہو گیا۔ کرب نے دیکھا کہ پھر وہی صحرا ہے۔ چند قدم پر دو دروازے برابر دکھائی دیے، ایک بند اور دوسرا کھلا تھا۔ آئینے کی ہدایت پا کر کرب غازی نے بند دروازہ کھولا اور کھلے دروازے کو بند کر دیا۔ اس میں دو قالین رکھے تھے، ایک تہہ کیا ہوا، دوسرا بچھا تھا۔ کرب نے آئینے میں دیکھ کر تہہ کیے ہوئے قالین کو بچھایا اور جو بچھا ہوا تھا اسے طے کر دیا۔ پھر آگے بڑھا، ایک باغ کے اندر آیا، دیکھا کہ ایک حوض خالی پڑا ہے، قریب ہی کنواں ہے جس میں سے ایک دیو پانی کھینچ کر حوض میں بھر رہا ہے۔ ایک طرف کوئی بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے، اس کے سامنے ایک بڈھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ دیو نے کرب غازی کو دیکھ کر کہا، اے جوان، جلد آ اور مجھے اس عذاب سے نجات دلا۔ تجھ پر کیا عذاب ہے اور تجھے کیوں کر اس سے نجات دلاؤں؟ کرب نے پوچھا۔ تب دیو نے جھلا کر کہا، اے آدمزاد، یہ میں نہیں جانتا مگر تجھے میری مدد کرنی پڑے گی۔ کرب نے اس کی نگاہ بچا کر آئینے پر نظر ڈالی، لکھا تھا، اس دیو کے فریب میں نہ آئیو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ فوراً تیر کمان میں جوڑ کر اس کے منہ پر مار۔ کرب غازی نے اس پر عمل کیا، تیر دیو کا تالو توڑ کر گدی میں سے گزر گیا۔ ایک دھواں سا پیدا ہوا، جب یہ دھواں دور ہوا تو دیکھا کہ وہ بوڑھا بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے اور بڑھیا اسی طرح چرخا کاٹ رہی ہے۔ آئینے نے ہدایت دی کہ بڑھیا کا چرخا اور پیر مرد کی کتاب اٹھا کر حوض میں پھینک دے۔ جو ہی کرب نے ایسا کیا، ایک دھماکہ ہوا، زمین کانپنے لگی اور سرخ آندھی آئی۔ باغ کے درخت اور پودے اکھڑ اکھڑ کر فضا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے۔ خاصی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ اب کرب غازی نے ایک بلند مینار دیکھا جس کے ساتھ لوہے کی زنجیر لٹک رہی تھی۔ کرب نے آئینے کو دیکھا، لکھا تھا، زنجیر پکڑ کر اس مینار پر چڑھ جا۔ کرب غازی مینار پر چڑھا اور جب گنبد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک دروازہ ہے، اسے کھولا تو نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ خدا کا نام لے کر اترا، مینار کی تہ میں ایک تختہ پڑا پایا جس پر ایک شہزادی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ قریب ہی ایک ہیبت ناک شکل کا دیو پڑا خراٹے لے رہا تھا۔
کرب غازی نے شہزادی سے پوچھا تو کون ہے اور اس دیو نے تجھے کس لیے قید کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی اے جوان، یہ کہانی بڑی لمبی ہے، تو فوراً واپس چلا جا ورنہ یہ دیو جاگ اٹھا تو تیرا خون پی جائے گا۔ یہ نہ جانے کتنے آدمیوں کو اب تک ہلاک کر کے ہڑپ کر چکا ہے، ان سب کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں اس کونے میں جمع ہیں۔ کرب نے پلٹ کر دیکھا، واقعی مینار کے ایک گوشے میں انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 10، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 58 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔